تعالی اولاً و ثانیہ والانان الثناء الیہ ثانیہ والصلاة والسلام علی افضل الرسل محمد وآلہ مسلیہ محمد وآلہ مسلیہ فی غلبت الصلوات مجلیہ ومسلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ اللاب کمال ہی، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت حجاب جمال ہی، کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع و خصال ہی، وہ جس نے خدا کا بتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کا حکم تھا سرکار نہیں ہونے دیا، خود کو کسی اور کا طلبگار نہیں ہونے دیا، ایرے غیرے کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی، دل کو دل رکھا ہے بازار نہیں ہونے دیا۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، صدر محفل جانشین امام اہل سنت، میرے انتہائی مشفق اور مربی برادر عزیز حضرت قبلہ مفتی عثمان حیدر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر تمام معززین علاقہ علماء کرام، میں مشکور ہوں ملک محمد باقر صاحب کا، جن کی پرخلوص دعوت پر یہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ کے عالم سے دعا ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی گزرے ہیں، ان کا ایک شعر ہے، ان کی کتاب ہے کشف المجذوب، اس کا ایک شعر ہے کہ وہ ریا جس پہ زاہد تھے تانہ زن، وہ ریا جس پہ زاہد تھے تانہ زن، پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ یعنی یہ شعر میں اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس میں وہ ایک تمنا طلب کر رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں کہ ہر ایک خواہش جب دل سے نکل جاتی ہے تو پھر آپ آتے ہیں، ہر خواہش جب دل سے نکل جاتی ہے تو پھر آپ آتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان نے ایک نعت کہی، اور وہ نعت بڑی مقبول خلائق ہے، آپ میں سے بھی کچھ افراد ہوں گے جنہوں نے یقیناً اس کے اشعار سنے ہوئے ہوں گے کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ آج کی آپ کے ہاں چونکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد ہے، تو میں اس نعت کے اس پہلے مصرعے کو بطور استعارہ لیتے ہوئے رسالت مآب کی شان بابرکات کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یقیناً انسانیت محمد رسول اللہ کی مدح بیان نہیں کر سکتی، ہم تو بس آپ کہہ لیجئے کہ درخواست لکھنے والے ہیں، درخواست لکھتے ہیں کہ ہمارا نام بھی
اس صف میں شامل ہو جائے جو آقا کی مدح کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا، ان کی علمی ڈھاک بہ تھی، فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو، فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ وہ سجدہ تعظیماً آدم کو تھا، لیکن دراصل وہ سجدہ اطاعت خداوندی کو تھا۔ آدم جنت میں جاتے، حضرت حوا کی پیدائش ہوتی، حضرت حوا اور حضرت آدم کے درمیان نکاح ہوتا ہے۔ نکاح کی شرط ہے کہ اس میں مہر رکھا جائے، مہر مقرر کیا جائے اور مہر بتلایا جائے۔ مہر مقرر ہوا، اس لمحے میں آدم اور حوا کے نکاح کے دوران مہر درود ابراہیمی کو مقرر کیا گیا۔ آدم زمین پر اترے، زمین پر آئے، تنہا ہے، آدمی جنت سے نکلا ہو اور ایک بے آب و گیا سرزمین پر آیا ہو۔ آپ جنت کا منظرنامہ اپنے علماء سے سن چکے ہیں، میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا۔ چشمے تصور میں جنت کا منظر بھی رکھیے اور بے آباد زمین کا منظر بھی رکھیے، اور اس بے آباد زمین پر آدم آتے ہیں اور اس لمحے میں ایک تنہائی محسوس کرتے ہیں۔ جب تنہائی محسوس کی اور سوچا کہ آیا یہ زمین آگے کس طرح چلے گی، کتنی بسے گی، کب تک چلے گی، جبریل پھر آسمان سے اترے، زمین پر آئے، اذان دی۔ اذان میں جب الفاظ ادا کیے، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ الفاظ سننے کی دیر تھی۔ آدم کہتے ہیں کہ میرے دل میں سکون اترا کہ یہ زمین بسے گی، کیونکہ اس پر محمد کا نام لیا گیا ہے۔ وقت گزرتا گیا، آدم اس دنیا سے رخصت ہونے لگے۔ رخصت ہوتے ہوئے اپنے بیٹے شیش کو وصیت کرتے ہیں۔ شیش آدم کی پہلی اولاد ہے، شیش آدم کی جنتی اولاد ہے، شیش اس زمین پر اللہ کے پہلے رسول ہیں، ان سے پہلے رسول کوئی نہیں۔ آدم فقط نبی تھے، رسول نہیں تھے، پہلے رسول حضرت شیش ہیں۔ شیش کو وصیت کرتے ہوئے حضرت آدم کہتے ہیں کہ جس لمحے میں زندگی گزارتے ہوئے تمہیں مشکل پیش آئے، پریشانی آئے، دل بے سکون ہو، تم نے محمد کا نام لے کر رب سے دعا کرنی ہے، رب تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ جواب شیش کہتے ہیں ابا جان بتلائیے یہ محمد کون ہے؟ آدم کہتے ہیں میری آنکھ کھلی تھی، میں نے عرش بری پر محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا، میں جنت میں گیا، جنت کے ہر ایک مقام پر میں نے محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا، میں نے ملائکہ کی آنکھوں میں محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا ہے، میں نے سدرۃ المنتہا کے پتے پتے پر محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا ہے۔ تمہارا دل بے سکون ہو، تم رب سے دعا کرو، محمد کا نام لو، رب تمہاری دعا قبول کرے گا اور تمہارا بے سکون دل سکون میں مبتلا ہوگا، کیونکہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو۔ کیونکہ دل جس سے زندہ ہے، بولیے نا، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ایسے نبی جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ نوح وہ نبی جنہوں نے 2500 سال کی زندگی پائی ہے۔ نوح وہ نبی جن کے 950 سال رب کی راہ میں تبلیغ کرتے ہوئے گزرے ہیں۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ یاد رکھیے گا، نبی کی تبلیغ کے نتیجے میں اگرچہ ایک فرد بھی ایمان لے کر نہ آئے، تب بھی نبوت پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ نبوت پوری دیانت کے ساتھ، پوری امانت کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، پوری جد و جہد کے ساتھ رب کا پیغام پہنچاتی ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ وقت گزرتا گیا، بالآخر رب سے دعا کرتے ہیں کہ اب یہ مخلوق ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے ختم کر دیا جائے، ملیا میٹ کر دیا جائے۔ جبریل امین آسمان سے اترتے ہیں، آ کر طریقہ بتلاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں کہ اس طرح آپ نے کشتی بنانی ہے جسے کشتی نوح کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں، تنہا ہیں، کہا جاتا ہے قبیلے کے افراد کو بلائیے، انہیں کہیے وہ کشتی میں آپ کا تعاون کریں گے، تعاون کے نتیجے میں جو لکڑی کے ٹکڑے بچیں گے سونے کے بنا دیے جائیں گے، جو برادہ بچے گا چاندی کا بنا دیا جائے گا، یہ ان کی اجرت ہوگی۔ وہ کام بھی کرتے ہیں، ساتھ بھی دیتے ہیں،
کرتے ہیں، طنز بھی کرتے ہیں کہ چٹیل میدان میں جس کے گرد سمندر نہیں ہے، چٹیل میدان میں جس کے ارد گرد دریا نہیں ہے، یہ کشتی کس چیز پر چلاؤ گے؟ لیکن نوح رب کے حکم سے بناتے۔ نبی کا یقین عام آدمی کے یقین جیسا نہیں ہوتا۔ رب نے کہا ہے کشتی بنائیے، نبی دریا نہیں دیکھتا، نبی سمندر نہیں دیکھتا، نبی اسباب نہیں دیکھتے، بلکہ کشتی کی تعمیر شروع کر دیتے۔ وقت گزرتا گیا، رب کا حکم آتے، جو افراد آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں انہیں ساتھ لے کر کشتی پر سوار ہو جائیے۔ ہر ایک شے کا جوڑا جوڑا آپ کشتی پر سوار کر لیجئے۔ کشتی پر سواری ہو گئی، اور اس لمحے میں جب رب کی طرف سے عذاب اترا، زمین سے بھی پانی نکلے، آسمان سے بھی پانی برسے، اور برسنے کی رفتار اس طرح تھی جیسے آپ شاریں بہتی ہیں، آپ شاریں بہتی چلی جا رہی ہیں۔ زمین ساری کی ساری ملیا میٹ ہوئی، فقط بچی تو نوح کی کشتی بچی ہے، فقط بچے تو نوح کے ہمراہی بچے۔ وہ کشتی جوتی پہاڑ پر جا کر ٹھکانہ حاصل کرتی ہے۔ رب کا حکم آتا ہے زمین اپنا پانی نگل لے، زمین فقط اپنا پانی نگلتی ہے۔ جو آسمان سے اترا تھا اس پانی کو نگلتی نہیں۔ رب کی طاقت اور قدرت دیکھ، رب حکم کرتا ہے زمین پانی نگل، تو زمین آسمان سے اترا ہوا پانی نہیں نگلتی، فقط وہی پانی اپنے اندر جذب کرتی ہے جو اس کا اپنا تھا، جو اس کے اندر سے نکلا تھا۔ جوتی پہاڑ پر ٹھہری ہوئی نوح کی کشتی جب نوح بنا رہے تھے، جب مکمل ہوئی، جبریل اترے، جبریل اتر کے کہتے کہ اس کے سائبان پر ایک تختہ نصب کیجئے۔ سائبان پر ایک تختہ نصب کیا جاتا ہے اور اس تختے پر لکھا جاتا ہے محمد الرسول اللہ۔ تو پھر کیوں نہ کہا جائے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ توجہ ہے جی، بولے نا، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، نام سنا ہوا ہے آپ نے، ان کو جانتے بھی ہیں، واقفیت بھی ہے آپ کی۔ نوح حضرت ابراہیم کی قربانیاں بھی آپ کو اندازہ ہیں کہ حضرت ابراہیم نے کتنی قربانیاں دی ہیں، بولیے نا، قربانیوں کا بھی اندازہ ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ ایک نبی چاہتا ہے ذبح ہو جائے، دوسرا نبی چاہتا ہے ذبح ہو جایا جائے، پر دونوں نبی خواہش کے باوجود نہ ایک ذبح کر سکتے نہ دوسرا ذبح ہو سکتے، کیونکہ رب نہ چاہے، بولے نا، رب نہ چاہے تو کچھ ہو سکتا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا، حضرت ابراہیم اپنی اولاد کو، معصوم لخت جگر کو اٹھا کر مکہ کی زمین پر اپنی بیوی کے ہمراہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ رب کا حکم ہے، رب نے حکم کیا تو چھوڑ کر چلے گئے، اور اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے پانی نکلتا ہے جس پانی کو زمزم کہا جاتا ہے، اور وہ اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے، تاثیر ایسی کہ وہ رنگ نہیں بدلتا، تاثیر ایسی ذائقہ نہیں بدلتا، تاثیر ایسی بو نہیں بدلتا ہے۔ ابھی اسماعیل نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، نبی پیدائشی نبی ہوتے، کسی کے بنانے سے، رات کو اشتہار پر لکھنے سے نبی نہیں بنا کرتے، نبی پیدائشی نبی ہوتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے پانی نکلے اور تاثیر تبدیل نہ کرے، اور جب محمد اعلان کر چھوڑے، اعلان کلمت اللہ کا پرچار کرنا شروع کریں اور آخری نبوت کا اعلان فرما چکے، اور کائنات کا اعلیٰ ترین پیغمبر ہو، افضل ترین پیغمبر ہو، اس کی ایڑیاں جس کے سینے پر لگیں وہ سینہ بدل سکتا ہے، وہ دل بدل سکتا ہے، نہیں بدل سکتا، وہ دل بھی نہیں بدلا، وہ سینہ بھی نہیں بدلا۔ اسماعیل کے ساتھ مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، 5 پاک پتھروں کے ساتھ بیت اللہ بنایا جاتا ہے، تعمیر مکمل ہوتی ہے۔ ابراہیم اپنی قربانیاں نہیں بدلا،
दिल जिससे जिंदा है, बोलिए ना, दिल जिससे जिंदा है तमन्ना तुम ही तो हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, नाम सुना हुआ है ना आपने। सुलेमान की बादशाहत भी सुनी हुई है, उसके चर्चे भी सुने हुए हैं, उनके हालात भी सुने हुए हैं। सुलेमान दुआ करते हैं अल्लाह से, अल्लाह जैसी बादशाहत मुझे अता कर, न मेरे बाद किसी को देना, न मुझसे पहले किसी और को दी हो। ऐसी बादशाहत जिसमें चरिंद और परिंद भी हुक्म मानते, ऐसी बादशाहत जिसमें जिन्नात भी हुक्म मानते, ऐसी बादशाहत के हवा भी हुक्म मानती है। पूरी जमीन पर जिन्हें बादशाहत दी गई है, सुलेमान वो बादशाह भी हैं कि जिनके लिए तांबे का दरिया बहाया जाता है। सुलेमान वो बादशाह हैं कि जिनके दौर में बड़े बड़े बर्तन बनाए जाते हैं। सुलेमान वो बादशाह हैं कि जिनके दौर में रोबोटिक एनर्जी की बुनियाद रखी जाती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त इतना बड़ा, इतना आलीशान, इतना अजीम, इतना बुलंद, इतना बड़ा तख्त कि उस पर 1000 कमरे हैं, 700 पोशीदा, 300 कमरे जाहिर, और उस तख्त पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी लगती है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी लगती, उसके इर्द अंबिया की कुर्सियां लगती, उसके पीछे सुलहा उलमा की कुर्सियां लगाई जाती, जिन्नात उस पर बैठा करते, हर कबीले और कौम के सरदार उस पर बैठते, वो तख्त हवा में उठता। आप जरा मंजरनामे का तसव्वुर कीजिए, सुलेमान का तख्त हो, हवा में उड़ता हो, तख्त पर 1000 कमरे हो, इतना बड़ा और इतना बुलंद हो, इतना अजीम शान हो। एक माह का सफर दिन के पहले हिस्से में करे, एक माह का सफर दिन के आखिरी हिस्से में करे। इतनी बड़ी बादशाहत, इतनी बड़ी हुकूमत, और फिर रब की तरफ से नबुव्वत भी अता हो। वो सुलेमान अपनी कुर्सी पर बैठे, तख्त सजा हुआ हो, तख्त हवा में उड़ रहा हो, साथ नबी बैठी हूँ, और हर कबीले का फर्द भी बैठा हुआ हो, गर्ज जिन्नात से हो या मखलूक की दीगर अक़साम से हो, वो सब भी सवार हों। तख्त हवा में उड़ रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ में एक अंगूठी थी, जिस अंगूठी पर लिखा हुआ था, जिब्रील लेकर आए थे, आसमान से उतरकर जिब्रील लेकर आए हैं। अंगूठी सुलेमान ने पहनी हुई है। 2 रिवायत हैं। एक रिवायत ये है कि उस अंगूठी पर लिखा हुआ था अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद अब्दी व रसूली। दूसरी रिवायत ये है कि उस पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो फिर क्यों ना कहा जाए तू सुलेमान दी बादशाहत भी देख, क्यों दे हाथ च पाई हुई अंगूठी ते नाम है मोहम्मद भी देख, फिर क्यों ना कहा जाए दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान अहमद मुज्तबा। नारे तकबीर। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है जी, है ना नबी? बोलिए ना, है ना नबी? कैसे बोला अबू बकर साहब? है ना नबी? बोले ना, है नबी? मंदे हो के कोई ने मंदे जी, सारे मंदे हो। मूसा अल्लाह के नबी हैं। आका मेराज पे गए तो मूसा रोने लग पड़े, मिले तो रोने लग पड़े। आसमानों हजरत मुहद्दिस अब्दुल हक दिल भी लिखते हैं कि रोने लग पड़े। आका वापस पलटे, पूछा मूसा रोते क्यों? कहा आप आए तो हमारे बाद में हैं, पर आपने मर्तबा हमसे बहुत बुलंद पाया। मर्तबा आपने हमसे, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मूसा पर उतरने वाली किताब जानते हैं ना कौन सी है जी? कौन सी है जी? ऊंचा ऊंचा तौरात। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स मर गया। मरने के बाद होता क्या है जी? जनाजा होता है, दफन किया जाता है। लोगों ने उसे उठाया और कूड़ा क्रिकेट पे फेंक दिया। उठाया और कूड़ा क्रिकेट पे फेंक दिया। क्यों? इसलिए कि उसने 200 साल रब की नाफरमानी में गुजारे थे। कितने साल? 200 साल रब की। हजरत जलालुद्दीन सुयूती ने यह वाक़या लिखा है कि 200 साल रब की नाफरमानी में गुजारे। कितने? 200 साल। मूसा कौन है? कलीमुल्लाह भी है। कलीमुल्लाह भी है ना। रब का हुक्म आता है मूसा जाओ और मेरे महबूब बंदे को उठाओ, उसका जनाजा पढ़ो, उसकी तदफीन करो। तवज्जो है? बोले ना, तवज्जो है जी? मूसा नबी कैसे? नबी कैसे कि असा फेंकते हैं अजदहा बनता है,
عصا پھینکتے ہیں دریا رستے دیتے ہیں. بولیے نا. موسیٰ علیہ السلام کے صرف عصا میں 1000 معجزات تھے. موسیٰ کا عصا ہوا میں لے کر انہیں اڑتا بھی تھا. موسیٰ کے عصا پر پھل بھی لگتے تھے. موسیٰ کا عصا سایہ بھی کرتا تھا. فقط نسبت پیغمبر کی بات ہے نا. لکڑی تو وہی ہے جو پہلے بھی موسیٰ کے ہاتھ میں تھی. جب نبوت کا اعلان ہوا اور نسبت پیغمبر عطا ہوئی تو اس کی تبدیلی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولیے نا. عصا لکڑی کا ٹکڑا پیغمبر کی نسبت اختیار کرے تو بدل جائے. بولو نا. پیغمبر کی نسبت اسے عطا ہو وہ اپنی تاثیر بدل دے. لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے, آج میں استقبال نہیں کر رہی. توجہ ہے آپ کی. اتنے عظیم الشان شخصیت اور اتنے عظیم نبی جنہیں رب کا کلیم ہونے کا شرف حاصل ہے, جو رب سے ہم کلام ہوتے ہیں, اس موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا, اللہ 200 سال اس نے آپ کی نافرمانی میں گزاری, سارا زمانہ اسے بدبخت سمجھتا ہے, سارا زمانہ اس کے گناہوں سے واقف ہے, یہ کسی کے سامنے کوئی اچھا شخص نہیں تھا, سب جانتے ہیں تیرا نافرمان ہے. خلاق کے عالم کی طرف سے جواب سنیے. پہلے اس سے کچھ قبل تھوڑی سی تمہید بتلانا چاہتا ہوں کہ محمد وہ ہیں جن کو پہلے آسمان پر احمد کہا گیا, دوسرے آسمان پر مجتبیٰ کہا گیا, تیسرے آسمان پر مرتضیٰ کہا گیا, چوتھے آسمان پر مزکیٰ کہا گیا, پانچویں آسمان پر مجیب کہا گیا, چھٹے آسمان پر مظہر کہا گیا, ساتویں آسمان پر مقرب کہا گیا, جنہیں عرش پری پر حبیب کبریا کہا جاتے, جنہیں رب کی کرسی پر رسول اللہ لکھا جاتے, جنہیں آل جہنم پکارے عبد الجبار کہتے ہیں, جنہیں آل جنت پکارے عبد الکریم کہتے ہیں, جسے رب نے انجیل میں فاروق کہا ہے, جسے رب نے زبور میں عاقب کہا ہے. رب کہتے ہیں موسیٰ تیری کتاب میں محمد کا تذکرہ ہے, رب نے تابا تابا کہہ کر, تابا تابا کا معنی محمد محمد ہے. موسیٰ ایک دن تیری کتاب پڑھتے ہوئے اس 200 سال کی نافرمانی کرنے والے شخص نے تابا تابا پر آ کر محمد محمد پر آ کر بے ساختگی میں محمد کے نام کو چوما تھا. رب نے 200 سال کے گناہ فقط نام محمد کے احترام کی بدولت معاف کر چھوڑے. پھر کیوں نہ کہا جائے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. شان محمد مصطفیٰ, شان محمد مصطفیٰ, مقام محمد مصطفیٰ, کائنات کی جان محمد مصطفیٰ. نعرہ تکبیر. توجہ ہے. بولے نا. آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں, یقین مانیے آپ بہت خوش قسمت لوگ ہیں. اور میرا تو ایک ویسے ماننا ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے, اب جو مولوی لوگ ہیں نا, ہمارے لیے لفظ استعمال ہو جاتا ہے جی یہ دیندار ہے, اور جو افراد سارا دن معیشت کے حوالے سے کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے دنیا دار ہے. ایسے ہی ہے نا, کیا کہا جاتا ہے؟ دنیا دار. لیکن میرا اس بارے میں نظریہ مختلف ہے. ہو سکتا ہے آپ کو اختلاف ہو تو بھائی مہربانی کرے میرے فتویٰ نہ لگے, لیکن میرا اس بارے میں اختلاف یہ ہے کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے وہ دیندار ہے. اس کے پاس دین ہے نا. اور یاد رکھیے گا جب تقوی کی بات آتی ہے تو متقی ہر وہ شخص ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا. ہر وہ شخص متقی ہے. آگے تقوی کے درجات ہیں, جیسے جیسے محنت کرتے جائیں اتنی بلندی ملتی چلی جاتی ہے. نمبر ہے نا بھائی, تساں یہ تو پتہ ہے بھائی تساں 5 نمبر والے مسلمان بننا ہے یا 100 نمبر والے مسلمان بننا ہے, آگے تو نمبر ہے نا اس کے. توجہ ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی جتنے لوگ یہاں آئے بیٹھے آقا کی بات سننے کے لیے آئے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, آپ دیندار ہیں, دنیا دار نہیں. اور ویسے بھی یہ دنیا دار 9 منٹ دیندار واسطے جڑیاں مشکلات ہیں وہ بھی انہوں نے پتہ ہے. یہ گل ہے نا, آپ سارا دن محنت کرتے ہیں, پھر ان کو اپنے حلال پاک مال میں سے ان کو صدقات اور خیرات دیتے ہیں کہ وہ دین کی محنت کرتے رہیں, ہدیہ دیتے ہیں کہ دین کی محنت کرتے رہیں, اس کے لیے کام کرتے رہیں. اللہ رب العزت آپ کو اس پر جزا عطا فرمائے. خیر میں بات کر رہا تھا, آپ بہت خوش قسمت ہیں.
آپ بہت خوش قسمت ہیں. حضور نے فرمایا ایک دن آپ پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں. صحابی آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں؟ آقا کہتے ہیں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے اپنے بھائی یاد آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم آپ کے بھائی نہیں. آپ نے فرمایا آپ میرے ساتھی ہیں، لیکن میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے پر مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے. مجھے دیکھا نہیں پر مجھ پہ ایمان لے کر آئیں گے. حضور کہتے ہیں مبارک ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لے کر آیا، اور 7 مرتبہ مبارک ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا نہیں اور ایمان لے کر آیا. دیکھا نہیں اور ایمان لے کر آیا. حضور معراج کی شب جب خلاق عالم کی بارگاہ میں پہنچے تو خالق نے کہا محمد قریب ہو جائیے. آپ قریب ہوئے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا قریب تر ہو جائیے. آپ قریب تر ہوئے تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا اے محمد اگر آپ کو آخری رسول بنا دوں تو آپ ناخوش تو نہیں ہوں گے؟ آقا نے جواب میں کہا میرے پروردگار نہیں. پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اگر آپ کی امت کو آخری امت بنا دوں تو آپ ناخوش تو نہیں ہوں گے؟ آقا نے جواب میں کہا میرے پروردگار نہیں. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت کو آخری امت بنایا ہے، انہیں میرا سلام دے دیجئے گا، جن کی بدولت آپ تک خالق ارض و سما کا سلام آیا ہے. آپ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں؟ بولے نا خوش قسمت ہے یا نہیں ہے نا خوش قسمت ہے؟ تو اس خوش قسمتی میں تھوڑا اضافہ کریں جی، بولے نا تھوڑا اضافہ کریں. تو سب کو لنگر پکایا ہوا ہے باقر صاحب آج پکایا ہوا ہے، لنگر بھی پکے ہوئے ہیں جی. اور یاد رکھیے گا میرا یہ بھی ماننا ہے کہ لنگر جب پکتے ہیں نا، کوئی خیرات کا انتظام کرتا ہے یا ویسے مہمانوں کے لیے کوئی خدمت کا انتظام کرتا ہے تو یہ نصیب آپ کا نہیں ہوتا، یہ نصیب اس کا ہے. یہ نصیب بولو نا بات سمجھے چاہ رہی ہے. ایک سوال ہی ہے نا، سائل ہے، وہ کسی کے پاس گیا، اس نے کہا مجھے 100 روپیہ دو. اس نے جواب میں دے دیا 50. جواب میں کتنا دیا؟ 50. اب سوال ہی ہے، وہ تو ہر دروازے پہ جائے گا، رات کو ہو سکتا ہے اس کے 1000 ہو جائے. سمجھے چاہ رہی ہے اس کے 1000 ہو جائیں، لیکن تیرے اور میرے حصے میں کیا آیا؟ 50. اسی طرح دینے والے کے حصے میں کیا آتا ہے؟ دینے والے کے حصے میں جو آتا ہے وہ اس کا نصیب ہے، لینے والے کا نصیب نہیں ہوتا. گل میری نہیں سمجھے تساں؟ لین والے دا نصیب نہیں ہوندا، دین والے دا نصیب ہوندا ہے. نہیں سمجھیا گل جی؟ لین والے دا نصیب ہے، دین والے دا نصیب نہیں. دین والے دا نصیب ہے، لین والے دا نصیب نہیں ہے. اس پہ بھی پھر بات کریں گے. یہ گلاں تساں یاد رکھنی ہیں، مڑ جدن موقع ملیا انشاءاللہ انہاں تے گلاں کرسیں. توجہ ہے آپ کی کہ آپ کتنے خوش قسمت ہے. تو ایک ارادہ کریں، ایک نیت کریں. لنگر آپ کے لیے پکا ہے، آپ کھا کے جائیے گا. اور کس ہاتھ سے کھائیں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کس ہاتھ سے کھائیں گے. جس ہاتھ سے کھانا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. سجے ہاتھ نہ. کیوں کھائیں گے سیدھے ہاتھ سے؟ کیونکہ عادت ہے کھانے کی. یہی وجہ ہے نا، کیونکہ کھانے کی عادت ہے. سچی دسیا ہے کتنے بندے بیٹھے ہو جیڑے سجے ہاتھ نال روٹی روز کھاندے تے نیت اے کردے ہو میں کہ آقا دی سنت ہے. سبحان اللہ جی اگے کردے ہو نیت؟ انشاءاللہ. ماشاءاللہ کیا بات. آئندہ بھی کرنی نال بسم اللہ بھی بولو، بسم اللہ بھی. اور آقا دی سنت نو زندہ بھی، سنت نو زندہ بھی. آقا معراج پہ جب گئے تھے نا تو خالق کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار میں اس کائنات میں جو کچھ ہے تیرے لیے چھوڑ کے آیا ہوں. تو جواب یہ تھا کہ محمد میں نے آپ کو اور آپ کے سوا جو کچھ بنایا ہے آپ کے لیے بنایا ہے. آپ اور آپ کے سوا جو کچھ بنایا ہے آپ کے لیے بنایا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رب کی کتاب انجیل ان پر اتری ہے. عیسیٰ وہ نبی جنہیں مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا ہوا. عیسیٰ وہ نبی جو لا علاج بیماریوں کی مسیحائی کریں. عیسیٰ وہ نبی جو مردوں کو زندہ کرنے کا ملکہ جنہیں عطا ہوتا ہے کہ رب کے حکم سے آپ مردے زندہ کریں گے. وہ عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھوں کو بینا کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام رب کے حکم سے کرتے ہیں، رب سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنی خوش قسمتی دیکھیے. وہ دعا کرتے ہیں، وقت کے نبی ہیں، رسول ہیں، رب کی کتاب اتری ہے، آسمانی کتاب اتری ہے، انجیل جس پہ نازل ہوئی ہے، اتنے معجزات عطا ہوئے، کمالات عطا ہوئے. وہ عیسیٰ رب سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے محمد کا امتی بنا. جواب آتا ہے آپ کی نبوت کا زمانہ کم کر دیا جائے گا. جواب عیسیٰ کہتے ہیں نبوت
ईसा आएंगे आका के उम्मती बनकर, ईसा आएंगे आका के ताबेदार बनकर, ईसा आएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को आगे बढ़ाने के लिए, ईसा आएंगे आका के सहाबी बनकर, क्योंकि उन्होंने मेराज की रात में आका की जियारत भी की है। तो फिर क्यों ना कहा जाए कि दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो, जिनकी बदौलत इतना कुछ अता हुआ। क्यों ना कहा जाए कि दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो। हजरत अबू बकर इस दुनिया से रुखसत हुए, हजरत उमर फारूक आपके घर जाते, जाकर सवाल करते, ये चटाई जो बिछी हुई है ये आराम करने की जगह है। अबू बकर सिद्दीक इस पर आराम करते और ऊपर छत पर जलने के निशानात हैं, बतलाया जाए जलने के निशानात की वजह क्या है। यहाँ पर नीचे चूल्हा नहीं है, फिर किस लिए? ऐसे लगता है जैसे यहाँ धुआं उठता रहा और ऊपर निशानात बनते रहे। घर वाले कहते नहीं बतलाया जा सकता, जवाबन उमर बिन खत्ताब कहते हो नहीं सकता, मैं उनके बाद जानशीन हूँ, उनके बाद उनके निजाम को आगे लेकर चलने वाला हूँ, कैसे हो सकते? मुझे बताया ना जाए, मुझे बताया जाए वजह क्या है कि इस मकाम पर चलने के निशानात हैं। तो बतलाया जाता है वजह यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुदाई की वजह से, आपके जाने की वजह से अबू बकर का जिगर जला करता था, उससे धुआं उठता, ये उस उठने के निशानात हैं। और अबू बकर का जिगर क्यों न जलता? क्योंकि उसके दिल की तमन्ना तो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी, क्योंकि दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो। उमर बिन खत्ताब मुसल्ले नबी पर जान तो देते हैं, मुसल्ले को छोड़ता नहीं है, क्योंकि दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो। उस्मान बिन अफ़्फ़ान जिसे पैगंबर नसीहत करते हैं, बतलाते हैं और साथ ये भी कहते हैं तुम्हें जन्नत भी मिलेगी, साथ ये भी कहते हैं तुम्हें शहादत भी मिलेगी, साथ ये भी कहते हैं तुमसे खिलाफत छीनी जाएगी, तुमने छोड़नी नहीं है। उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने मुसल्ले नबी पर इस आलम में खड़े होकर अपनी आंखों से वो मंजरनामे और तकलीफ दे मंजरनामे देखे, लेकिन उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने पैगंबर से जो वादा किया उससे रूगिरदानी नहीं की। 40 दिन की भूख और प्यास बर्दाश्त करने के बाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान बिलाखिर जान आफरी के सपुर्द करते हैं, पर मोहम्मद की बात से रूगिरदानी नहीं करते, क्योंकि दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो। अली अल मुर्तज़ा मुसल्ले पर जान देते हैं, क्योंकि दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो। हुसैन इब्न अली करबला के मैदान में खड़े होकर खून हाथों में लेकर आसमान की तरफ उछाल कर अल्फाज अदा करते, रब्बा तू राजी है ना कि तेरी इस रजा के लिए जान दी है, तेरी इस रजा के लिए औलाद कुर्बान की है, क्योंकि नबुव्वत ने तरबियत दी थी, नबुव्वत ने सिखाया था दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो। तकरीर मैं तो हजरत पूछे हजरत की तकलीफ का भी एहसास है तो गुफ्तगू खैर मुकाने हैं आज इस मुकाने हैं, फिर इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता एक आपसे निस्बत बनेगी, रब्त बनेगा तो आपको भी समझ आएगा, मुझे भी समझ में आएगा कि आप सुनते कैसे हैं, हम सुनाते कैसे हैं। तवज्जो है आपकी? तो नजीम अफराद ने अपना सब कुछ पैगंबर के लिए कुर्बान किया है, सब कुछ पैगंबर के लिए। बोले ना, तपती हुई रेत पर लिटाए गए पर दिल की तमन्ना नहीं बदली। बोले पेट पे पत्थर बांधे, दिल की तमन्ना। वतन छोड़ना पड़ा, कुंबा कबीला छोड़ना पड़ा, दो ऊँटों के दरमियान बांध कर चीर दिए गए, पर दिल की तमन्ना। बोले दिल की तमन्ना। बोले ना, मेरे और आपके फिका के इमाम जनाजा जेल से निकला पर तमन्ना दिल की। बोले इमाम आजम अबू हनीफा का जनाजा जेल से निकला है, दिल की तमन्ना। अहमद बिन हम्बल ने कोड़े
बर्दाश्त किए, दिल की तमन्ना। इमाम मालिक मुवक्कफ पर डटा है, दिल की तमन्ना। बोलिए ना, मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने शहनशाह अकबर की बादशाहत को जूते की नोक पे रखा है, पर दिल की तमन्ना। बोलिए, दिल की तमन्ना बदली नहीं, न बदली। मुवक्कफ बदला, शाह वलीउल्लाह के दोनों हाथ घुट्टों से बेकार कर दिए गए, पर दिल की तमन्ना नहीं बदली। दिल की तमन्ना, शाह अब्दुल अजीज को जिला वतन किया गया, दिल की तमन्ना नहीं बदली। अब्दुल शुकूर लखनवी आवाज बुलंद करते रहे, दिल की तमन्ना। अब्दुल सत्तार तौसवी ने कितनी जिंदगी गुजारी और दलाइल के पहाड़ मिल्लत कुफ्र के सामने रख छोड़े, पर दिल की तमन्ना। बोलिए, नहीं न बदली। हक नवाज जंगवी को झंग की गलियों में घसीटा गया, हक नवाज जंगवी को उल्टा लटकाकर मारा जाता रहा, उनके जिस्म से सिगरेटें बुझाई जाती रहीं, और वजीर आला वक्त का फोन करके कहते हैं, मुझे हक नवाज की चीखें सुनाओ। जवाबन हक नवाज के मुंह से चीखें नहीं निकलती, मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनके असहाब की मदा सराई होती है। मुवक्कफ तब्दील नहीं किया जाता, क्योंकि दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो। इस राह पर चलते हुए अगर कोई कठिन मरहला आता है, कोई तकलीफ दे मकाम आता है, कोई मुसीबत आती है, खल्लाक के आलम से पनाह चाहते हुए उस राह से गुजरेंगे, और ये कह के गुजरेंगे, फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं।